سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا، توفیق ملنا بڑی بات ہے۔ تم دوسروں کے بارے میں بات کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ساری دنیا کے درختوں کے قلم بن جائیں اور ساری دنیا کے سمندروں کی سیاہی، تب بھی انسان اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتا۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ برا وقت بہت شفاف آئینہ ہوتا ہے جو بہت سارے چہرے واضح کر دیتا ہے، اور اچھا وقت بادلوں کی طرح ہوتا ہے جو سورج کی تپش تک کو روک دیتا ہے۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے ساتھ برے نہ بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف تو کر سکتے ہو، پر خون سے خون صاف نہیں کر سکتے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو، اس گھر میں برکت اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ ایسے رہیں جیسے لاٹھی ہوتی ہے جو حکم و دولی نہیں کرتی، بحث نہیں کرتی اور ہاتھ سے جدا نہیں ہوتی۔ قبر کی اندرونی خوبصورتی کے لیے خود محنت کرو، کیونکہ گھر والے صرف باہر سے ماربل لگوا کر بھول جائیں گے۔ مکھی جب چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، لیکن اگر وہی مکھی دیسی گھی میں گر جائے تو لوگ کبھی بھی دیسی گھی نہیں پھینکتے، بلکہ مکھی کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر اصول اور آداب کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اگلے کی طاقت اور حیثیت دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ ہی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں، بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کریں۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ بعض لوگ پیدائشی طور پر تنقید نگار ہوتے ہیں، سو وہ تمام عمر دوسروں کی خامیوں اور اپنی خوبیوں کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہم ایک قطرے کے لیے ضد کر رہے ہوں، سو بہتر ہے کہ صبر کرو۔ انسان کو اپنی ذات میں سمندر سا ہونا چاہیے، اتنا وسیع و ریز کہ کوئی عبور نہ کر سکے، اتنا گہرا کہ کوئی گہرائیاں نہ ناپ سکے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے اب تک یہی سیکھا ہے کہ مجھے ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ غلطی کو غلطی سمجھ کر بھی غلطی کی اصلاح نہ کرنے والا ایک اور بہت بڑی غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہماری قسمت میں پانی کا ایک قطرہ لکھا ہے، ایک گھونٹ نہیں، تو ہم دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی ایک قطرہ ہی پی سکیں گے، ایک گھونٹ نہیں۔ اگر آپ صحیح وقت پر کچھ نہیں سیکھتے تو زندگی وہی سب کچھ بہت غلط وقت پر آپ کو سکھاتی ہے۔ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ جب آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کیجیے۔ قابلیت اور کردار دونوں زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ قابلیت آپ کو بلندی تک پہنچاتی ہے، جبکہ کردار آپ کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اسے تم سے دنیا کا کوئی شخص نہیں چھین سکتا۔ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، لوگوں کو جیتیں، لوگوں پر نہ ہنسیں، لوگوں کے ساتھ ہنسیں۔ اگر آپ ہر غیر ضروری چیز کو اپنی میموری میں سیو کرتے ہیں تو آپ بھی موبائل ڈیوائس کی طرح ہینگ ہو جائیں گے۔ ہمت کیجیے، ڈیلیٹ کیجیے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو اور کچھ انسانوں کے رویوں کو۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ ایک طرف ہم کسی کی بہترین یاد ہوتے ہیں تو دوسری طرف کوئی ہمارا نام لیتے ہی سر سے پاؤں تک سرخ ہو جاتا ہے۔ کوئی ہماری قربت کے لیے ترستا ہے تو کوئی ہمارے سائے سے بھی دور رہنا چاہتا ہے۔ کوئی انسان صرف اچھا یا صرف برا نہیں ہوتا، ہم کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ اور جس کو وہ اپنی جانب لانے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کو پھر اس کے نصیب کی ڈور میں الجھا دیتا ہے۔ جس کو اس نے اپنے قریب لانا ہو، اسے دنیا کی اصلیت دکھا کر باقیوں سے فاصلہ بڑھا دیتا ہے۔ جن سے محبت ہوتی ہے
انہیں اڑنے دیتے ہیں کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی قید رہتے ہیں۔ کوئی تیرے در کا فقیر ہے، کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، سب تجھی کو پکارتے ہیں، کوئی سوز میں کوئی ساز میں۔ محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے، منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارے بانٹ لیتے ہیں۔ اللہ کے سفر میں آخر کار ملاقات بندے سے ہی ہوتی ہے۔ محبت میں تو بس دیوانگی ہی کام آتی ہے، یہاں جو عقل دوڑائے وہ عاقل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کے تمام اثاثوں میں، تمام خوبیوں میں، تمام حاصل میں سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ شے حسن خیال ہے۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہے۔ لہجوں کے مطلب سمجھنے والے اکثر بے موت مر جایا کرتے ہیں۔ بیوقوف ہے وہ شخص جو اپنی خوشی کے لیے دوسروں کا سکون برباد کرتا ہے۔ انسان ہو ظرف نہ ہو، گویا کتاب ہو حرف نہ ہو۔ مٹی کی خصلت ہے بار بار ٹوٹنے کی اور بار بار بننے کی۔ کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا، لوگ کعبہ گئے اور دل سے برائی نہ گئی۔ ان حادثوں کا شکریہ جنہوں نے طرز زندگی بدل دیا۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بڑے ہلکے ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے نیت کے کھوٹے نہیں ہوتے۔ شعور کی پختگی کے لیے دکھ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ زندگی میں سب سے زیادہ صحیح راستہ دکھانے والا دوست تجربہ ہے۔ انسان بھی کیا عجیب مخلوق ہے، جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ ہر تکلیف سے انسان کا دل دکھتا بہت ہے، لیکن ہر تکلیف سے انسان سیکھتا بہت ہے۔ اور پھر وقت آخرکار ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، اور یہ بات خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ جہاں مجھے لگے میں اضافی ہوں، میں وہ مقام چھوڑ دینے کی عادی ہوں۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔